بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن پاک کا اردو ترجمہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 21۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبر کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے، ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کرے تو اسے وفا کرے اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرے۔ یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اسے آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل اور خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قتل کو قصاص سے معاف کر دیں اور قاتل کو قصاص سے معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اصرار کرے۔ البتہ معافی کی صورت میں قاتل کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ مثلاً یہ کہ مقتول کا وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد بھی انتقام لینے کی کوشش کرے، یا قاتل خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے۔ یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جب وارث کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کیا جائے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی خل تلفی ہونی پائے۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے
خود ضابطہ بنا دیا جو آگے سورہ نساء میں آنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ وارثوں کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، ان میں سے وصیت سے کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور غیر وارث کے حق میں کل جائیداد کے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہ کرنی چاہیے، اور مسلم و کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔